الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد ميزره وأحيا ليله وأيقظ أهله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا میں نے جنات کو اور انسان کو مگر تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اصل انسان کی تخلیق اور انسان کے پیدا کیے جانے کا مقصد اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ سورہ ذاریات کی 56 آیت 50 پر 6 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں صاف طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں انسان جو بھی چیز بنائے اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ یہ چیز کس لیے بنا رہا ہے، اس کا منشا کیا ہے، اس کی مرضی کیا ہے۔ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو کیوں پیدا کیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے تو کیا انسان دوسرے کوئی کام نہ کرے، صرف عبادت کرتے رہے؟ انسان ہے، اس کے ساتھ گھر بار، کاروبار، بیوی بچے، اہل و عیال، یہ سب رشتے ناتے ہیں، یہ سب تعلقات ہیں۔ تو اسی لیے اصل عبادت کی شکلیں کچھ ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، اسی طرح کچھ اور بھی شکلیں ہیں، جیسے بیوی بچوں کا نفقہ دینا ہے، ان کا خرچہ دینا ہے۔ اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فرمایا۔ تو جیسے اللہ کے نام پر ڈائریکٹ ہم صدقہ دیتے ہیں تو وہ مالی عبادت ہے، ثواب کا کام ہے، اسی طرح بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ یہ بھی ماں باپ سے خندہ پیشانی سے، ہنستے ہوئے چہرے سے ملنا، یہ بھی عبادت ہے۔ جیسے حج عمرہ عبادت ہے، اس کا ثواب ملتا ہے، یہاں بھی فرمایا ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ماں باپ سے ملنا۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اگر کوئی دن میں 100 بار مسکراتے ہوئے والدین سے ملے تو مطلب یہ ہے کہ 100 حج عمرے کا ثواب ملتا کیا اسے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 الفاظ ارشاد فرمائے، اللہ اکبر و اطیب، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ 100 حج کا ثواب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ کے خزانے کروڑوں کروڑوں حج سے بھی بڑھ کر اتنے بھر کر ہیں، تو اس لیے 100 حج کی ابھی بڑی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ سب سے پاک ہیں، جو بات بولتے ہیں وہ دیتے ہیں، جو کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نہیں دیں گے ایسی بات نہیں ہے، اللہ ہو، اس کے خزانوں میں ساری چیزیں ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ تفصیلات اس میں ہیں۔
اب جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کی بات فرشتوں سے کہی تو فرشتوں نے جو جواب دیا، اللہ آپ ان کو پیدا کر کے کیا کریں گے، جبکہ ہم تو ہیں نحن نسبحک بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں، تعریف بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم عبادت کے لیے کافی ہیں نا۔ تو یہ ایک تفصیلات ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو پوری طریقے سے کٹ چھٹ کر، سب سے علیحدہ ہو کر، پوری یکسوئی کے ساتھ میری عبادت میں لگتے ہیں۔ اس کا ایک اظہار جو ہے وہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اس میں بھی خاص طور سے اعتکاف کی عبادت ہے کہ اس میں انسان پوری طریقے سے یکسو ہو جاتا ہے، علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اب اعتکاف میں بیٹھ کر کاروبار نہیں کر سکتا، گھر بار جا نہیں سکتا، اب اسے یکسو ہو کر رہنا ہے، مسجد سے باہر نہیں جانا ہے۔ تو اب پورا وقت جو ہے وہ صرف عبادت میں لگا رہا ہے۔ اب یہاں اللہ کی جو مرضی ہے کہ ڈائریکٹ جو اس کی عبادت ہے وہ پوری اس کی شکل یہاں نظر آ رہی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے جیسے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، فرشتوں کو بھی پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا۔ اب انسان زمین میں بستے ہیں، اللہ کے فرشتے اوپر ہیں۔ حدیث شریف میں ہے زمین میں انسانوں کا بسیرا ہے اور فرشتوں کی بڑی تعداد اوپر ہے۔ اتنا بڑا آسمان فرشتوں سے بھرا ہے، اتنے زیادہ فرشتے ہیں کہ وہ آسمان ان کو جو اٹھا رہا ہے اس میں چر چر کی آواز آ رہی ہے، جیسے کوئی ایک بھاری چیز ایک کمزور کرسی پر، کمزور پلنگ پر رکھی جائے، یا کوئی بھاری انسان کمزور کرسی پر یا کمزور پلنگ پر بیٹھتا ہے تو آواز آتی چر چر کر۔ لوگ بھی بولتے ذرا دیکھو حضرت ڈینجر ہے، وہ کہتے ہے کہ نہیں کی، اور بعض وقت انہیں بیٹھتا کیا بھی نہیں سکا، خود بخود نیچے چلے جاتا۔ کیا ہوا رہی ہے کہتا انہیں، دن میں تارے نظر آنے لگ جاتے۔ تو وہ کھاٹ ہے، وہ کرسی ہے، وہ چر چر کرتی ہے، چر چر آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مثال دی صحابہ رضی اللہ عنہ کے سامنے، اتت السماء وحق لها ان تعیق، وہ ایسی مثال کہ گھوڑے کی پیٹھ پر، اونٹ کی پیٹھ پر ایک زین، چمڑے کا ٹکڑا ڈالا جاتا، وہ چمڑا رہتا، اس پر ہی انسان بیٹھ سکتا۔ گھوڑے کی پیٹھ پر ڈائریکٹ بیٹھے گا پریشان ہو جائے، اونٹ کی پیٹھ پر اگر کچھ بھی نہیں ہے وہ بیٹھے گا تو بیٹھ ہی نہیں سکے گا، اس کی پیٹھ ہی چیسی رہتی ہے، سمجھتے ہیں۔ تو اب گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھتے ہوئے چمڑے کا ایک ٹکڑا رہتا ہے، زین کہلاتا ہے۔ اب اگر وہ نیا ہے تو ٹائٹ رہتا ہے، اس پر جب انسان بیٹھتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ چر چر کر کے اس پہ آواز آتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بھاری چیز اس پر پڑ رہی ہے تو اس میں یہ آواز آ رہی ہے چر چر۔ یہ مثال دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آسمان چر چرا رہا ہے اور اسے حق ہے کہ وہ چر چرائے۔ ایسا کیوں؟ فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اللہ کے سامنے
جی سجدے میں نہ پڑا ہو، تو پورا آسمان اللہ کی عبادت سے بھرا ہوا ہے، تو سمجھ گئے؟ تو پورے آسمان میں جو ہے فرشتے بھرے ہیں اور سب اللہ کی عبادت میں لگے ہیں۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ آسمانوں میں بھی معبود وہی ہے، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، تو آسمانوں میں بھی معبود اللہ ہی ہے، اسی کی عبادت ہو رہی ہے۔ زمین میں بھی وہی معبود ہے، لیکن زمین کا اکثر حصہ اللہ کی نافرمانی سے بھرا ہے، تو زمین کے اکثر حصے میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، کفر ہے، شرک ہے، معصیت ہے، گناہ کے کام ہیں، یہ سب زمین میں ہو رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے وہ فرشتوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، انسانوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، لیکن وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت اور طاعت میں لگے ہیں، اور انسانوں کا ایک بڑا طبقہ، ایک بڑی تعداد اللہ کی نافرمانی میں لگی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا فرق ہے دیکھو دو میں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موقع دے رہے انسانوں کو جس میں یکسو ہو کر پوری طریقے سے وہ اللہ کی عبادت ہی میں لگے۔ انہی میں سے ایک موقع اعتکاف کا موقع ہے۔ کیا؟ چنانچہ فرمایا جس طرح رمضان المبارک کو دوسرے مہینوں کے مقابلے میں فضیلت حاصل ہے، اسی طرح اس کا آخری عشرہ پہلے دونوں عشروں سے بہتر ہے۔ اب تیسرا عشرہ جو آ رہا ہے، اور لیلۃ القدر اکثر و بیشتر اسی عشرے میں ہوتی ہے، آخری عشرے میں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت وغیرہ کا اہتمام اس میں اور زیادہ کرتے تھے، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت آخری عشرے میں اور بڑھ جاتی تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت وغیرہ میں وہ مجاہدہ کرتے اور وہ مشقت اٹھاتے جو دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے، بہت زیادہ مشقت اٹھاتے۔ اور فرمایا جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے۔ اچھا کوئی بھاری کام ہے، کوئی وزن چیز اٹھانا ہے تو جیسے کمر باندھ لیتے، تمل ناڈو والے فوراً لنگی ٹائٹ کر لیتے، لنگی بن لیتے طرف کھول کو۔ اچھا وزن اٹھانا ہے تو پہلے لنگی بنتے یہاں، تو یہاں اچھا سمجھ میں آتا ہے۔ تو کیا کرتے؟ کمر کس لیتے اور شب بیداری کرتے، یعنی پوری رات عبادت اور ذکر و دعا میں مشغول رہتے، اور اپنے گھر کے لوگوں یعنی ازواج مطہرات اور دوسرے متعلقین کو بھی جگہ دیتے، ان کو بھی اٹھا دیتے۔ ایک موقع ہے، دیکھو اٹھو اللہ کی عبادت کرو، تاکہ وہ بھی ان راتوں کی برکتوں اور سعادتوں میں حصہ لیں۔ اب آخری عشرہ ایک ہے، اس میں تاخراتیں ایک ہیں۔ اب ایک آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رمضان میں اتارا، اور دوسری آیت میں فرمایا لیلۃ القدر میں اتارا۔ دونوں میں جوڑ کیا ہے؟ لیلۃ القدر رمضان میں آتی ہے، تو اتنا معلوم ہو گیا کہ رمضان میں قرآن اترا اور لیلۃ القدر میں اترا، تو لیلۃ القدر کس میں ہے؟ رمضان میں ہے۔ اچھا اب حدیثوں کے حوالے سے لیلۃ القدر اکثر و بیشتر آخری عشرے میں آتی ہے، آخری 10 دنوں میں آتی ہے، تو اس لحاظ سے آخری عشرہ بہت اہم ہو گیا۔ اور پھر ان 10 دنوں میں بھی جو تاخراتیں ہیں 21، 23
25, 27 اور 29 یہ اور زیادہ اہم ہو گئی۔ اس طریقے سے عام طور سے لوگوں میں مشہور ہے 27ویں شب 27ویں شب کر کے، متعین نہیں ہے، اللہ نے متعین نہیں کیا۔ اب ایک سوال ہے کہ بتا دیتے تو اچھا تھا، نہیں کیا کر کے۔ اس میں دو باتیں ہیں، اللہ اگر پہلے سے بتا دے تو لوگ 10 راتوں کی جگنے کے بجائے وہ 1 رات کو جگتے تھے، سمجھ گئے؟ تو ان کا ہی فائدہ زیادہ نہیں، کم فائدہ ہوگا۔ 10 راتوں میں جاگیں گے تو زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ ایک تو فائدے کے لحاظ سے نقصان ہو جائے گا، کمی ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے، اور بڑی بات ہے یہ، اللہ تعالیٰ متعین کر کے بتا دیتے یہ لیلۃ القدر ہے کر کے، اگر اس رات کوئی گناہ کرتا تو وہ بھی بہت بھیانک ہو جاتا، بہت بڑا ہو جاتا۔ اب اگر امت اس رات کو گناہ کرے تو ڈر بھی ہے کہ کہیں اللہ کا وبال نہ آ جائے، اللہ کی طرف سے پکڑ نہ آ جائے، تو یہ بھی ایک ہے۔ تو یہ ایک نقصان، ایک فائدے سے خالی ہونا، یہ سب چیزیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ نے اس کو فکس کیے بغیر بتا دیا تاکہ اس کو خوب محنت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اب پھر اس میں بھی رات شروع ہونے سے لے کر مطلع فجر تک، سلام یا حتیٰ فجر کے طلوع ہونے تک بھی اس کو وقت بتایا۔ آج کل جیسا بولتے ڈیڈ لائن کیا ہے گھر کو، ویسا اللہ اس کی ڈیڈ لائن بھی بتا دیا، یہاں تک بھی کر لو، اتنا وقت تم کو دیا جا رہا ہے، سمجھ گئے؟ تو فرمایا شب قدر زیادہ تر عشر اخیرہ کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ شب قدر کی اگر اس طرح تعین کر دی جاتی کہ وہ خاص ہونا رات ہے تو بہت سے لوگ بس اسی رات میں عبادت وغیرہ کا خاص اہتمام کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح مبہم رکھا، یعنی واضح کر کر بیان نہیں کیا کہ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا، اور دوسری جگہ فرمایا گیا کہ قرآن کا نزول ماہ رمضان میں ہوا۔ اس سے اشارہ ملا کہ وہ شب قدر رمضان کی راتوں میں سے کوئی رات تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید نشاندہی کے طور پر فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کا زیادہ امکان ہے، لہذا ان راتوں کا خاص اہتمام کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا کچھ حصہ نصیب فرمائے۔ اب اللہ کے بہت سے بندے اور بندیاں اعتکاف میں بیٹھتی ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا کیسا ہے؟ جیسا کسی کی دیوڑی پہ جا کر، چوکھٹ پہ جا کر بیٹھ جانے والا ہے کہ جب تک تمہیں نہیں دیتے تب تک میں ہٹتا نہیں یہاں سے کر کے، اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں جا کر بیٹھ جانے والے اسی دھن میں، اسی یاد میں، اسی فکر میں پڑ گئے۔ اب ایک طرح سے فرشتوں سے مشابہت ہو رہی ہے، جیسے وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں طاعت میں رہتے ہیں، اس طریقے سے اللہ کے بندے اور بندیاں بھی ہمیشہ یکسو ہو کر وتبتل الیہ تبدیلا، اللہ فرماتے ہیں یکسو ہو جاؤ اس کی طرف، اور کثرت سے ذکر کرنا اس کا ایک موقع ہے، زیادہ تلاوت کرنا اس کے لیے بھی ٹائم ہے ہمارے پاس، اور سب سے بڑھ کر بیکار باتوں سے، بیکار چیزوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں موبائل آ جا کو وہ بھی چلے گا، اب مسجد میں بھی رکھ لیتی، اعتکاف میں بھی رکھ لیتی۔ ہمیں ایک ملک میں تھے پہلے، آج سے 32 سال پہلے، تب کی بات، ایک صاحب اعتکاف میں بیٹھ کو اپنے معتکف میں، اعتکاف کی جگہ میں ٹی وی لا کے رکھ لیے گئے تھے
تب کی بات میں بولتا ہوں سر، کیا تو نیوز سننے کے واسطے، یہ وہ میٹر معلوم کرنے کے واسطے کر کو، وہ کمیٹی والے بہت ان کو سمجھا کو کر کو، تمہیں بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں، تمہیں نیوز دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ کے واسطے تمہیں تمہارے گھر میں رہو، اللہ کے گھر میں بیٹھ جا کو ٹی وی لے لگا کر رکھ لیتے، اس کیا کر کو، اس زمانے میں الڈا گلڈا کو یہ کرے گا، اس زمانے میں کیا بھی کر سکتے نہیں، ہمیں کہتا نکو کو تو بھی وہ ڈبہ جیب میں ڈالنا کا آگے کہتا ہمیں کیا ابھی کر سکتے نہیں، سمجھتے کیا، ہوں پھلٹے تو ہوں چھپائیں گے، ہوں پھلٹے تو ہوں چھپائیں گے، کانچ رکھتے گی کانچ سمجھ میں آتا نہیں، سمجھ گئے، آپ اسے کھول لیے تو ہوگا، ٹی وی میں لانے کی ضرورت نہیں، وی سی آر بھی لانے کی، کیا بھی لانے کی ضرورت نہیں، وہ کھول لے تو ہوگا۔ اب اس میں کیا ہے، اعتکاف میں بیٹھ کر موبائل دیکھے تو کچھ بھی فرق نہیں، گھر میں رہنے، بازار میں رہنے، سمجھ گئے، ادھر ادھر پھرنے میں بھی، مسجد میں رہنے میں بھی کچھ بھی فرق، سب چیزاں دیکھ لو، سب کہنے باتاں کر لو۔ اب بھی الٹا مسجد کا تقدس پامال ہو جاتا ہے، مسجد کا ادب ختم ہو جاتا ہے، سمجھتے ہیں کیا، اور بہت سے، اللہ معاف کرے، بہت ہی بری بات ہے اس۔ اب جن کو اگر اپنے اوپر یہ اعتماد ہے ہمیں وقت اچھی طرح گزار سکیں گے، ایسے لوگ بیٹھیں تو کچھ بات بنتی۔ بعض لوگوں کو باتیں کرنے کی عادت ہوتی، یہ اعتکاف میں بیٹھ گئے تو بھی دو جنے پٹ کر کو باتاں کرتے رہتے، کیا رہے گا تو ٹائم پاس ہوتا نہیں کر کو، اس کے واسطے اللہ کا گھر کیا ملا، بیٹھ کو باتیں کرنے کے واسطے۔ اب پیڑا قرآن بھی پڑھنے آتا نہیں، دعائیں بھی آتی نہیں، کیا کریں گا انہیں، ٹائم بھی پاس ہوتا نہیں ہے، قرآن تو بھی پڑھنے آتا، قرآن پڑھ لے کہیں گا، دوسرے کہتے ہیں قضاء عمری کرو، چھوٹے سے نمازاں پڑھو، تسبیح پڑھو، یہ پڑھو گا تو ذری دیر میں بور ہو جاتا، کیا اب کیا کرتا انہیں، بیٹھنے کو بیٹھ گیا، اب ڈالتا ہے ایسے باتیں ریکارڈاں ڈالتا ہے، ادھر کی ادھر کی، نئی سو پرانی نبی باتیں سبھی، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو ایسا جلا دیتی ہے جس طریقے سے آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی۔ اللہ، اب کیا ہوا بولو، ذری دیر بیٹھ کر تسبیح پڑھیا، نماز پڑھیا، دعا کریا، ذکر کریا، ادھر آ کو باتاں کریا، ادھر نیکیاں کمایا، ادھر آ کو ان کو جلایا، اب کیا رہا بولو، ہاتھ میں کیا بچا؟ اس لیے بیٹھنا ہے تو ادب سے بیٹھنا، وقت کو صحیح گزارنے کی نیت سے بیٹھنا، اس ارادے سے رہنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ مکے میں ایک دیوان چڑیل بوڑھی تھی، دن بھر انہیں اون ہے نا وہ بنتی تھی، پرانے زمانے میں بنیان بنانا، سویٹر بنانا تو اون سے بنتے تھے، سلائیاں ہوتی تھی، صبح سے شام تک بن ڈال کر شام ہوئے تو پھر پورا بنے سے سب کھول جاتی تھی، روز یہ کرتی تھی۔ اللہ بولتے ہیں عقل کا کام کرتی ہے کیا، بولو دیوانی ہے، دیوانے کاماں کرتی ہے، تمہیں لوگ ایسے مت ہو جاؤ، ادھر نیکیاں کماؤ، ادھر باتیں کر کے اس کو گماؤ، ایسا تم مت ہو جاؤ، سمجھ گئے؟ تو اس لیے اللہ کے واسطے مسجد میں بیٹھ کر باتیں کرنا بہت بری بات ہے۔ اور یہ ایک بات بہت درد سے، ذمہ داری سے کہی جا رہی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آخری زمانے میں ظہرت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی، مسجدوں میں شور۔ اب مسجد میں کھانا لا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، بچھا رہے ہیں، اب اس میں آؤ بھائی، بیٹھو بھائی، ہٹو بھائی، یہ کرو بھائی، زور زور سے آوازیں ہو رہی ہیں، دیگچاں لڑکانے کے، چمچے گرانے کی آوازاں دھڑ بڑھ کر کے، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو مسجدوں میں بیٹھ کر، ادھر بیٹھ کر آخری صف والے کو بلانا، آؤ بھائی اب بیٹھو، جی کی نہیں بیٹھ رہی سو، یہ کیا ہے، بازار ہے کیا ہے یہ؟ معاف کرنا میرے لہجے کو، معاف کرو، لیکن ایسا ہو رہا ہے۔ مسجد کا ادب تقدس بالکل نکل گیا ہے، مسجد شہنشاہ کا دربار ہے، ذرا برابر بھی خیال نہیں رہتا، بیٹھ کر زور زور سے چیختے رہتے ہیں، یہاں سے لے کر وہاں تک کی آواز آتی رہتی ہے،
اس میں بحثا بحثی الگ، لڑائیاں الگ، پنچاتاں الگ، بیٹھو جی تمہیں کیا، تمہیں کون، یا اللہ بادشاہ کے دربار میں کسی کو ضرورت ہوگی کیا ایسا چیخنے چلانے کی؟ بولو ایک لحظے میں باہر کر ڈالے گا، ایک لحظے میں قسمت کا فیصلہ کر دے گا بادشاہ۔ یہ شہنشاہ کا دربار ہے، اس میں اتنی بیعت بھی ہوتی ہے۔ مجھے جب ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت الاصوات فی المساجد، جب مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی تو زلزلوں کے آنے، زمینوں کے دھس جانے، چہروں کے بدل جانے، آندھیوں کے آنے، ایسی بڑی بڑی قدرت کی نشانیوں کے آنے اور اللہ کی عذابات کے آنے کا انتظار کرو۔ وہ پیچھے پیچھے آئیں گے، جس طریقے سے تسبیح کا ڈورا اس کا دھاگا کاٹ دیا جائے تو اس کے من کے، اس کی موتیاں پیچھے 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 گرتی ہیں، اس طریقے سے یہ سب حالات آئیں گے۔ آج زلزلے آ رہے ہیں، آج سیلاب آ رہے ہیں، آج طوفان ہے، آج ایسی ایسی پریشانیاں ہیں۔ اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے مسجدوں کا تقدس، مسجدوں کا احترام بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت ہیں، پیچھے بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، دو شخص سامنے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں۔ حضرت خلیفہ وقت ہیں، دیکھ کر بہت ناگواری ہو رہی ہے، لیکن چیخے نہیں، چلائے نہیں، آواز کیے نہیں۔ اپنے آگے والے صف میں جو شخص بیٹھا تھا اسے بھی بلائے نہیں۔ جو کنکری زمین میں پڑی تھی، یہ کنکری اٹھا کر اس سامنے والے کی پیٹھ پر ایسا مارے آہستہ سے۔ وہ جب پلٹ کر دیکھا، اس کو اشارے سے بلا کر بولے، وہ سامنے جو صف میں بیٹھ کر دو لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کو بلا کر لاؤ۔ بولے اللہ اکبر۔ وہ جا کر بلا کر لائے، پوچھے کون ہو تم لوگ، کہاں کے ہو؟ معلوم ہوا وہ مدینے کے باہر کے لوگ ہیں، پردیسی لوگ ہیں۔ فرمایا اگر مدینے کے ہوتے تو آج معلوم ہوتا تم کو مزہ چکھاتا تھا، تم لوگوں کو ذرا بھی یہ احساس نہیں ہے مسجد نبی میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہو کیسے، ڈرائے ڈانٹے۔ تو اس لیے مسجدوں کا احترام بے حد ضروری ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں اس کے، اور اعتکاف میں جو احاطہ ہوتا ہے مسجد کا اسی کے اندر رہنا ہوتا ہے، اس کے باہر جائیں گے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو مسائل معلوم کر کے بیٹھنا۔ اب لوگوں کو ٹائم پاس ہوتا نہیں ہے، ذرا ذرا خود کو باہر جاتے، ذرا ذرا خود کو پیشاب کو جاتے، اس کو الگ وٹامن کی عادت ہوتی، وٹامن بی، وٹامن سی، بیڑی سگریٹ کی، وہ ذرا ذرا خود کو تقاضا ہوتے رہتا ہے۔ چپکے چپکے تو بھی جاگو، وہ قادیانیت کے دفتر میں بیت الخلاء میں جاگ بیٹھ جاگو، پھوک لگو کر لگو، جب جب دیکھے تو بھی شیطان ایسا سے بھی بے قرار کرتے رہتا ہے، سکون سے بیٹھنے دیتا نہیں، سمجھ رہے؟ تو اس لیے بیٹھتے ہوئے ہی چند چیزوں کا ارادہ کر کے، تہیہ کر کے، مضبوط طریقے پر دل کو مضبوط کر کے بیٹھنا ہے کہ ہم اللہ کے لیے بیٹھ رہے ہیں، مسجد کا پورا احترام کریں گے، اللہ کی عبادت میں رہیں گے، بیکار چیزوں میں نہیں مصروف ہوں گے، بیکار باتیں نہیں کریں گے، اور بے ضرورت مسجد سے باہر نہیں جائیں گے۔ شرعی ضرورت، طبعی ضرورت، اس کی اجازت ہے کہ انسان جو ہے اعتکاف سے باہر جائے۔ طبعی ضرورت ہے، پیشاب پاخانہ ہے، ضرورت ہے، اس کے لیے باہر جائے۔ شرعی ضرورت ہے، اگر اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا ہے، دوسری مسجد جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں جانے کی اجازت ہے، اور وہ بھی جتنی دیر میں وہاں پہنچ کر سنت وغیرہ ادا کر کے جمعہ ہوتے واپس آنا، اتنی دیر کے لیے باہر جانا، اس کی اجازت ہے۔ اب جمعے کو 9 بجے نکل گا، ابا پورا شہر گھوم لگو، پھر لگو، جمعہ پڑھ لگو، پھر بازار سے دیکھ لگو 4 بجے آیا، واہ اچھا جمعے جا کے آیا، ایسا بھی نہیں ہے، سمجھ گئے؟ تو اس لیے یہ سب مسائل ہیں، ان سب کو جان کر، اور مستورات گھر میں جہاں بیٹھیں گی تو گھر کا ایک حصہ متعین ہو جائے، وہی رہنا، اعتکاف کی نیت سے اسی میں رہنا، عبادت ہی میں رہنا، باتیں کر لگو، ہڈیاں باندھ لگو، ترکاریاں کاٹ لگو، پیازاں، یہ سب کام دھندے نہیں کرنے کر رہنا، عبادت کے لیے تو عبادت ہی کے لیے ہے۔
گاؤں گلے کے کنتے بازو والوں کو بٹھا کو ٹائم پاس ہوتا نہیں کر کو کاٹ لکو، یہ سب نہیں ہے۔ عبادت کے لیے بیٹھے تو عبادت ہی کرنا، ذرا خود کو چولہے کوٹری گجا لکو، حمام گجا لکو، جھاڑو دے لکو، یہ کر لکو، وہ سب نہیں رہنا۔ ان سب چیزوں کے لیے پہلے ہی انتظام کر دینا، پھر یکسو ہو کر بیٹھ جانا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 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 یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، 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 واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، 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 انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الله ولي الله ولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے. ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیض و برکات سے مستفید فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، انشاءاللہ پھر دعا ہوگی. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا و دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیتیں کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ.
لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. دعا فرما لے. اللہم لک الحمد ولک الشکر یا رب یا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطہرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا توفنا. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما. اے اللہ اب تک کی ہماری کوتاہیوں کو لاپرواہیوں کو بے توجہیوں کو معاف فرما. اللہ آپ نے جس مقصد سے ہمیں پیدا کیا ہے اللہ ابھی تک اس کا احساس بھی ہمارے اندر نہیں آیا ہے اللہ. اللہ ہمیں اس کے لیے قبول فرما لیجیے. اللہ یکسوئی عطا فرمائیے. اللہ دل جمعی عطا فرمائیے. اللہ خوب جم کر آپ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ آپ کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ آپ کی محبت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ اے اللہ ہمیں اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ایسی زندگی جو آپ کو پسند ہو. اللہ ہر لایانی سے بچائیے. اللہ ہر نافرمانی سے بچائیے. اللہ ہمیں اے اللہ خود سے اللہ ہم سے نہیں ہو سکتا. اللہ آپ ہماری مدد فرمائیے. اللہ آپ ہماری دستگیری فرمائیے. اللہ آپ ہماری اے اللہ ہمت بڑھائیے. اللہ حوصلہ عطا فرمائیے. اللہ بہت جلدی ہمت ہار دیتے ہیں. اللہ بہت جلدی پھسل جاتے ہیں. اللہ بہت جلدی بہک جاتے ہیں. اللہ نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائیے کرم فرمائیے. اللہ دیکھتے دیکھتے اب 2 اشرے ختم ہو رہے ہیں. اللہ یہ مغفرت کا اشرہ بھی ختم ہو رہا ہے. اللہ اے اللہ آپ کے کتنے بندے ہوں گے اللہ جنہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس کو پوری طرح وصول کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ پہلوں میں بھی پچھلوں میں بھی آپ رہنے والوں میں بھی لیکن ایک ہم بھی ہیں اللہ کہ ہمارا وقت بھی گزر رہا ہے. اللہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے تمرح عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے گزرتی جا رہی ہے. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ ہمیں بھی ذرا ہمت اور حوصلہ عطا فرمائیے. اللہ خوب ہے اللہ دل لگا کر اے اللہ تیرے نام پر مر مٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. اللہ اے اللہ یکسوئی عطا فرمائیے. دل جمعی عطا فرمائیے. اے اللہ طاعت کی توفیق عطا فرمائیے. اخلاص کی نعمت عطا فرمائیے. استخلاص کی دولت عطا فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے اوپر نظر کرم فرمائیے. تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے. اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے. جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.